إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سامعین کرام اور مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ آج یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ جو مہینہ رحمتوں والا مہینہ تھا، جو مہینہ برکتوں والا مہینہ تھا، جو مہینہ ہمیں عبادت کی طرف لے جانے والا مہینہ تھا، جو مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ تھا، جو مہینہ ہمیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، جو مہینہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا درس سکھاتا تھا، وہ مہینہ آج ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کے اندر ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پچھلے بیان میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس رات کو طاق راتوں کے اندر تلاش کیا کرو، یعنی لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ چنانچہ ہم نے طاق راتوں میں جاگا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے حصے میں اللہ تعالی لیلۃ القدر عطا کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے۔ محترم سامعین کرام، عید کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جب چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے خاص انعامات فرماتا ہے، یعنی گویا یہ رات بندوں کے لیے عیدی لینے کی رات ہے۔ جس طرح سے مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کا اجر اسے دے دیا جاتا ہے، یعنی ایک مہینہ جب کوئی کام کرتا ہے تو ایک مہینے کے بعد اسے جیسے سیلری دی جاتی ہے، جیسے اسے تنخواہ دی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں یہ رمضان گزارنے کی وجہ سے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے گزارا ہے، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آج کی رات یعنی چاند رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ رات میں آپ کو مزدوری دینے والا ہے، آپ کو عیدی دینے والا ہے۔ اب جو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتے ہیں تو ہم طرح طرح کی عیدیوں پر خوش ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا اللہ جس کے پاس خزانوں کے خزانہ ہے، جس کے پاس سارے جہاں کی بادشاہی ہے، وہ آپ کو آج عیدی دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ آج کی رات وہ آپ کو رمضان کا بدلہ دینے جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آج کی رات ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ آج کی رات ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اے اللہ، جس طرح سے ہم نے رمضان گزارنا چاہیے تھا، ہم نے ویسا رمضان تو نہیں گزارا، جیسا حق ہمیں رمضان کا کرنا چاہیے تھا ہم نے ویسا حق ادا نہیں کیا، جس کے لیے آج چاہیے کہ ہم آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اللہ سے دعا میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ چاند رات کے دن شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایسا مصروف ہو جاتے ہیں کہ صبح ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کو بقدر ضرورت جتنا لینا ہے لے لیجئے،
اور آخری رات میں، یعنی جس طرح سے ہم روزانہ سحر کے لیے اٹھا کرتے تھے، اسی طرح سے اگر ہم آج کی رات بھی اگر بیدار رہ جائیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمیں طاق راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر بھی ہو۔ تو اگر ہم آخری رات کے آخری حصے میں اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر بھی مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی آج کی رات اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کی رات ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم سحر میں اٹھا کرتے تھے، اسی طرح سے آج کی رات میں بھی اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ رمضان گزر گیا ہے، جس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے تھا ہم نے رمضان کو ویسا نہیں گزارا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بس جو بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہے، جو بھی تلاوت کی ہے، جو کچھ بھی ہم نے یہ رمضان میں نیکیاں کی ہیں، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگیے اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کریے اللہ تبارک و تعالی سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا تھا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے بدعا دی ہے اور کہا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کر لی، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس نے اپنی جنت کو تیار نہ کر لیا۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں بھی رمضان کا مہینہ ملا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے اعمال ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ تو آج کی رات تھوڑا سا وقت نکالیے اور اللہ سے لو لگائیے اور اللہ سے مانگیے کہ ہم نے رمضان جیسا گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا، بس جو کچھ بھی کیا ہے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ رمضان تو آیا ہے ہمارے پاس، اب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ رمضان میں ہم نے برداشت کو سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے صبر کو سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے غمخواری کو سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے ہمدردی کو سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے غریبوں کی مدد کرنا سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے صدقہ دینا سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دینا سیکھا ہے، یہ رمضان میں ہم نے عبادتوں میں خوب محنت کی ہے۔ اب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایسے کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے ہیں اور ایسے کتنے ہی رمضان ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ رمضان تو آ رہا ہے اور چلا بھی جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ جو حال ہمارا رمضان کے علاوہ تھا، جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے ہم پھر وہی حالت میں آ جاتے ہیں، جھوٹ ہمارا چالو ہو جاتا ہے، دھوکہ ہمارا چالو ہو جاتا ہے، بٹے بازی ہماری چالو ہو جاتی ہے، دھوکے بازی ہماری چالو ہو جاتی ہے، زنا ہمارا عام ہو جاتا ہے، بے نگاہی عام ہو جاتی ہے، بد کلامی عام ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اصل وقت تو یہی ہے کہ ہمیں بدلنا ہے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ آپ بدل جائیں، آپ کے حالات کو بدل دیں، آپ کی عبادتوں کو بدل دیں، اپنے خیالات کو بدل دیں، اپنے تصورات کو بدل دیں، اپنی خواہشات کو بدل دیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ بھی سیکھا ہے، نمازوں کی پابندی سیکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس رمضان میں قرآن کی تلاوت خوب کیا کرتے تھے، اب غیر رمضان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہم نے رمضان میں تلاوت کی ہے ویسے ہی غیر رمضان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طرح سے ہم رمضان میں غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کرتے رہیں، انہیں صدقہ دیتے رہیں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ بدلنے کی نیت نہ کریں گے تو یہ رمضان ایسے کتنے ہی آ جائیں گے لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم تمام کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ظاہری باطنی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ رمضان جیسے گزارنا چاہیے تھا ہم نے ویسا نہیں گزارا ہے. اے اللہ لیکن آپ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہمارے عبادتوں کو قبول کریں گے. اے اللہ تجھے اپنی پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے اپنے شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے شان رحیمی کا واسطہ، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جتنے بھی عبادتیں کی ہیں ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازیں تراویح کو قبول فرما. ہم سے جو بھی نیکیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اے اللہ خاص مدد فرما. اے اللہ سارے عالم میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جو بن بیاہی بہنیں اپنے گھروں میں رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کی رشتے مقدر فرما. اے میرے اللہ ہم تمام کو اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم جہنم سے آزادی کا خلاصہ اور پروانہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کے درجات کو بلند فرما. اے میرے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے شانہ شان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور توفیل میں قبول و مقبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.